السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے، پارہ نمبر 10. ما کان للمشرکین ان یؤمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یعنی خادم بنے، درحالہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. ان آیات کے نزول کے وقت، یہ جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت دو گروپس تھے، جن میں سے ایک مشرکین عرب کا تھا جو کعبہ کی صفائی اور ستھرائی کرتا تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا جو اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہتا تھا. مسلمانوں کو کفار پر فوقیت دی گئی، اور آج آپ دیکھیں کہ آج اللہ کی رحمت سے الحمدللہ یہ دونوں گروپس مرج ہو گئے ہیں اور دونوں گروپس مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اور آپ اور میں کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم خاندانوں سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے خاموش ہو جانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو شاید ہم سے بات کرنا، ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے اگر شادی شدہ ہیں. ہم مسلمانوں کی شرمندگی کا آج یہ عالم ہے. انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اشارہ کر دیا گیا ان دو گروہوں کی طرف کہ اللہ نے مسلمانوں کو فوقیت دی. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے بس جو ایمان لائے. اور اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ تسبیح پڑھتے رہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، یا اس کے آگے کچھ اور بھی کیا انہوں نے؟ آگے کے 2 سٹیپس اور بھی کیے انہوں نے. پہلا سٹیپ تھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے گھر بار چھوڑے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے جہاد کیا. ایک اہم ڈیمانڈ ہوتی ہے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کہ اب تم جہاد کرو، اور جہاد کے لیولز ہمارے ذہن میں رہیں کہ سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہم اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جہاد کا دائرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے معاشرے کے ساتھ، اور ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی یہ قتال تک پہنچ جاتا ہے. اور 3 چیزیں یہاں بتا دی گئیں: آمنو، ہاجرو، وجاہدو فی سبیل اللہ. جان و مال سے انہوں نے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ایمان لایا اور جس نے جہاد کیا، جس نے عمل کے لیے تیزی دکھائی اس نے جہاد کیا، جس نے شریعت کو عمل میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی قربانی دی اس نے جہاد کیا. اس کی طرف اشارہ ہے. آج اگر میں اور آپ اپنے خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جہاد ہے. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خالی گھر بیٹھ کر تم جو ہو جنت نہیں کما سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا ہے، اور اللہ نے نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا ہے. تو اب مجھے اور آپ کو اگر زندگی میں کبھی کبھی کچھ کام ایسے کرنے پڑیں جو ہماری خواہش کے مخالف ہوں لیکن شریعت کا حکم ہو، تو سمجھ لیں انشاءاللہ کہ آپ اس فینس کو کراس کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اور دین جو ہے وہ سٹیٹک تصور نہیں دیتا ہے. دین جو ہے
دین کا تصور ڈائنامزم کی طرف ہے، دین کے اندر حرکت ہے، ایمان لے آؤ، دعویٰ کر لیا، اب عمل کے اندر اس کو نظر آئے، تمہاری زندگی میں جدوجہد نظر آنی چاہیے، ایک جہادی تصور۔ جہادی تصور سے ہمارے ذہن میں فوراً ISI یا TTP یا ہو سکتا ہے طالبان آنے لگ جائیں، حالانکہ جہادی تصور کا مطلب کیا ہے؟ ادھر اللہ کا کلام سنا، ادھر عمل میں اس کو لانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جہادی تصور کو اور واضح کر دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسے اس کی زندگیوں میں جہاد نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے، ایڈریس کو یاد رکھیے گا تاکہ آگے آنے والے الفاظ آپ کو یاد دلائیں کہ اس آیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 5 محبتیں گنوا دی گئیں۔ ایک، اپنے باپوں، دوسری، اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے۔ 5 محبتیں ہو گئیں، آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم و عشیرتکم، جو تمہارے عشیر ہیں، رشتہ دار ہیں، و اموال اقترفتموها، جو تم نے مال کمائے ہیں، تمہارے جو کاروبار ہیں جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہو، اور تمہارے گھر 5ویں جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ سے تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، یعنی تم کو یہ اللہ کی راہ میں عمل کے لیے آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی والدین آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی اولاد آگے نہیں بڑھنے دیتی، کبھی رشتہ دار آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی اسپاؤس آگے نہیں بڑھنے دیتا، کبھی کاروبار آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور کبھی گھر ہمیں قید کر کے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہو اور آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کے اندر انہی رشتوں کے اندر انہی محبتوں میں ڈوب کر رہ جائیں تو میں نے اور آپ نے اللہ کے مقابلے میں ان کو پرائرٹی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ کسی نے کہا کہ ان محبتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائی ہیں یہ انسان کی نیچرل محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے زین الشہواتی، اللہ نے خود اس کو مزین کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتا دی کہ کس کس کی محبت اللہ نے مزین کی ہے۔ اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے، اللہ نے تمہارے اندر ڈالا ہے ان چیزوں کی محبت کو، لیکن ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، ان چیزوں سے حب ہو، احب نہ ہو، شدید تر نہ ہو جائیں یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ اگر کسی کے لیے شدید تر ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کیا کہا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یہاں فاسق کس کو کہا گیا؟ یہاں فاسق اس کو کہا گیا جو قرآن کے مقابلے میں اپنی ان محبتوں کو پرائرٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق کہا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اپنی ان نعمتوں سے، ان محبتوں سے وہ سٹرینتھ حاصل کریں جو سٹرینتھ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں دوڑنے پر مجبور کر دے، ہمت دے دے، جو مجھے اور آپ کو اتنی قوت اور توانائی دے دے کہ میں اور آپ ان محبتوں کے ساتھ ان میں رہیں بھی، ان کا حق بھی ادا کریں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آگے سے آگے بھی بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ہیں یہی مومن ہیں، اور جو ایسا نہ کرے وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا۔ اب یہ ذکر آ رہا ہے غزوہ حنین کا۔ غزوہ حنین جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی شوال کے مہینے میں۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو
سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا والرحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ حنین جس کا ذکر آتا ہے فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے 19 دن کے بعد غزوہ حنین کے لیے نکل گئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو قریش اور مدینے کے مسلمان انصار اور مہاجرین کے درمیان میں یہ معرکہ ہوا تھا فتح مکہ والا۔ جو اور مدینہ عرب کے سپربز میں قبائل تھے وہ سارے کے سارے اس میں انوالو نہیں ہوئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بلڈ وار بڑی سی نہیں ہوئی تھی جس کے بعد فتح مکہ ہوا تھا، بلکہ بہت خاموشی سے بغیر خون بہائے مسلمانوں نے فتح مکہ کو کانکر کر لیا تھا۔ تو بہت سے ایسے قبائل تھے جن کی طرف سے ابھی کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سگنل نہیں ملا تھا کہ یہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے جب عرب نے یہ دیکھا قبائل نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خاموشی سے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے اتنی بڑی مکہ کی سٹیج کو جو ہے وہ فتح کر لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ اس وقت بھی بزنس ہب تھا، وہاں سب کاروبار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے میلے لگا کرتے تھے، ان کے بتوں کے سیلیبریشنز وہاں پر ہوتے تھے۔ تو جو مکہ کا مذہب تھا وہی باقی عرب کا مذہب بھی تھا، یعنی بت پرستی۔ اب جب مکہ کا مذہب مسلمانوں والا مذہب بننے جا رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ باقی سب قبائل کو بھی بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے انڈر آنا ہوگا۔ زیادہ تر قبیلے جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر گئے، یا جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے۔ 2 قبیلوں کے لیے آتا ہے جن کا نام آتا ہے حوازن اور ثقیف، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف۔ یہ دونوں قبیلے جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یہی 2 قبیلے جنگ کرنے کے ارادے سے غزوہ حنین کی اصل میں انیشیٹو لینے کا باعث بنے۔ یہ سب اپنے جانور، اپنا لائف سٹاک، اپنے بچے، بال بچے، بیویاں سب لے کر جنگ کے میدان میں آ گئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا یہاں پر جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 12,000 کی فوج کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے تھے، اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو اس وقت نکلا تھا۔ 12,000 میں سے 10,000 تو وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جب فتح مکہ ہوا تھا، اور 2,000 وہ تھے جو مکہ میں نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ 12,000 کا لشکر بہت بڑا مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کہیں تمہیں اپنی تعداد پر غرہ نہ ہو جائے، کہیں تم اپنی تعداد پر اترانے نہ لگ جاؤ۔ مسلمان نکلے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ تھے، اور مسلمان بدر میں بھی سنسیئرٹی سے نکلے تھے، احد میں بھی سنسیئرٹی سے نکلے تھے۔ ہم جانتے ہیں بدر میں ان کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سبق سکھایا تھا ان کی ڈسپلن کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کو یہ بتانا چاہا کہ تم توکل اپنے اسباب پر نہ کرو، ریسورسز پر نہ کرو، تعداد پر نہ کرو، بلکہ توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا۔ اب یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں انما المشرکون نجس۔ اعلان برات یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعلان برات، کہ اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا، بیزاری کا اعلان کر دیا کہ اب بھی جو ایمان نہ لائیں اس کا مطلب ہے وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے کلیئر کر دیا۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کو اپنی اوپینین بتاتے ہوئے کسی قسم کی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو برا لگ جائے گا اگر میں نے یہ کہہ دیا، لوگ برا منا جائیں گے اگر میں نے یہ کہہ دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے چہرے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایون آپ مسجد میں اگر نماز پڑھنے بھی جا رہے ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی خواتین جو ہیں ان کے درمیان میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، ہم 25 دفعہ سوچتے ہیں کہتے ہوئے کہ بھائی آپ سے کہہ دوں کہ ان کے درمیان میں گیپ ہے، کسی اور کو ایڈجسٹ کر لیں۔ ہمارے اندر 10 دفعہ خیال آئے گا کہوں نہ کہوں، کہوں نہ کہوں، کہوں نہ کہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کی اوپینین کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں کوئی برا نہ سمجھنے لگ جائے۔ جیسے ہی ہم کل کو مسجد میں داخل ہوں گے لوگ کہیں گے لو آ گئی ملا نہیں، سب کو حکم دینے والی۔ تو ہم لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ مشرکین ناپاک ہیں، اور مشرکین ناپاک فزیکلی ناپاکی کا ذکر نہیں ہے، آئیڈیولوجیکل ناپاکی کا ذکر ہے۔ اس لیے ان کو روک دیا گیا کہ اب وہ جو ہے حرم کا رخ نہیں کریں گے، یہ بات واضح کر دی گئی۔ قرآن کو اگر آپ اور میں اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ اور میں لوگوں کی حقیقتوں کو بھی بہت جلدی پہچان جائیں گے۔
اور آپ اور میں جان جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں. لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. جو فی سبیل اللہ کام نہیں کرنا چاہتا آپ بتائیں اس کو آپ کیسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. آج یہ حکم پڑھ لیجئے، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی اختیار نہ کرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، روز آخر پر ایمان نہ لائے، جو کچھ اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہ کرے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو. ہم کس سے لڑیں گے بتائیں؟ اپنے ہی مسلمان پولیٹیشین سے لڑیں گے؟ اپنے ہی مسلمان بیوروکریٹ سے لڑیں گے؟ اپنے ہی مسلمان پروفیشنل سے لڑیں گے؟ کس سے لڑیں گے؟ کس چیز کی ابھی ضرورت ہے؟ ابھی ہم پر لڑائی کی سٹیج نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ابھی ہم نے تربیت کا حق ادا نہیں کیا، ورنہ تو ہم ہر ایک کو قتل کرنے لگ جائیں. جب دین میں قرآن کی آیات کو بغیر کانٹیکسٹ کے لیا جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کے گردن پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں. جب تک تربیت کا اور پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا جب تک یہ کام نہیں ہوگا. یہودی کہتے ہیں، اب ان کے عقائد کا ذکر آ رہا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. رب اور معبود وہ جس کو خالق اور مالک سمجھا جائے، اسی کو شریعت بنانے والا سمجھا جائے. تو انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اس لیے کہ یہ اپنا دین جا کر اپنے اسکالر سے پوچھا کرتے تھے، ان کی خواہش کے مطابق فیصلے لیا کرتے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کروایا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. کیا مطلب؟ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ منہ کی پھونکوں سے مراد کیا ہے؟ پروپیگنڈا. اپنی زبانوں سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اسلام کو بدنام کر دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ تو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ الٹیمیٹلی اس دنیا کے اوپر قیامت سے پہلے اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا. اب اللہ یہ دیکھے گا کہ کس نے کتنا اپنا حصہ ڈال دیا. آپ کی اور میری گواہی نوٹ کی جائے گی. آپ اور میں چاہے اس دین کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام ہے. اور یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. نور، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا وہ نور کہا قرآن کو. اللہ قرآن کی امپلیمنٹیشن کو ضرور مکمل کرے گا، اپنی شریعت کو ضرور مکمل کرے گا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس پر غالب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی جو تھا اور جو شریعت آپ نے مدینہ میں نافذ کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد تک نافذ رہی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص رحمت تھی کہ شریعت کو پراپر ایز اٹ از نافذ کر دیا گیا، وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا. آج تو ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے 30 سال بعد تک جو تھی وہ شریعت نافذ رہی تھی. 30 سال. اور یہ 30 سال جو ہیں اگر آپ اس کے اوپر بحث کرنے والے بحث کریں کہ بس 30 سال قائم رہی تھی، 30 سال کی کیا ویلیو ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ جو رائٹ بردرز تھے جن کی پہلی فلائٹ تھی وہ کتنے منٹ کی تھی؟ 6 منٹس کی. اب وہ 6 منٹس کی فلائٹ دیکھنے کے بعد باقی لوگ ازیوم کرنے لگتے لو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ 18 گھنٹے جو ہے جہاز کو آسمان پر اڑاتے رہیں، 8 گھنٹے جہاز کو آسمان پر اڑاتے رہیں. وہ تو صرف 6 منٹ اڑا کے فارغ ہو گئے.
نہیں، وہ تو ماڈل تھا، وہ تو ایک انیشیل سٹیپ تھا جس کو کر کے دکھا دیا گیا. اب جب دین نافذ ہوگا تو انشاءاللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا. تم اپنا حصہ ڈالنے والے بن جاؤ. نبی کی ذمہ داری جو تھی وہ انہوں نے ادا کر دی. اب تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور یاد رکھو قرآن کا وہی ورژن آج بھی امپلیمنٹ ہوگا جو 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا تھا. قرآن کا کوئی ریوائزڈ ورژن نہیں ہے. یہی قرآن ہے، یہی مکمل دین ہے. اللہ تو اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے گا، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. جو نہ خرچ کرے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. لو اب اپنی سمیٹی بھی دولت کا مزہ چکھو. کنز یہاں پر الفاظ آئے ہیں ما کنتم تکنیزون. تکنیزون کنز سے بنا ہے، کاف نون زا سے. کنز کا مطلب ہوتا ہے وہ دولت جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں. مسلمان جب اپنا فرض صدقہ عطا کریں گے ریگولیرٹی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ قرآن سے جڑے رہیں گے تو ہی ان کو نفلی صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا موقع ملے گا. آپ دیکھیں اللہ نے کہا جو مال یہ جمع کرتے ہیں یعنی جس پر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ دہکا کر جہنم کی آگ میں اس سے ان کے پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. آپ کچن میں اگر کام کر رہی ہوں، آگ کے اوپر آپ نے کوئی رنگ پہنی ہو گولڈ کی یا اپنی پلیٹینم کی آپ نے رنگ پہنی ہو، اس پر ہیٹ لگ جائے، یا کوئی آپ نے چوڑیاں پہنی ہو، کیسے خوفناک گرم ہوتی ہیں. اور یہ تو دنیا کی آگ ہے. اللہ نے کہا ہے جہنم کی آگ میں ان کو دہکایا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا. اور پھر اس داغنے کے بعد کیا نشان پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سزاؤں سے محفوظ رکھے. ضرور اپنی زکوٰۃ سونے کی ادا کیجیے. اور یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جو سونا آپ پہننے میں استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ جو سونا استعمال کرتی ہیں، اگر آپ 7.5 تولے سے زیادہ سونا رکھتی ہیں یا اس کی مالیت کا کیش اس کے برابر کا، تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے میں بہتر ہوتا ہے تھوڑا سا انسان اوپر ہی نکال دے. احتیاطاً بہتر ہے کہ نکال دے. آپ اپنے سونے کی ویلیو نکلوا کر ہمیشہ رکھیں پتا کر کے کہ آپ کا گولڈ کتنا ہے. یوزلی جو ہمارے گولڈ کے سیٹس ہوتے ہیں وہ پیور گولڈ کے نہیں ہوتے، اس میں سٹونز بھی ہوتے ہیں، اس میں جیمز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں اس میں جو ہے پرلز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں جو گولڈ ہے اس گولڈ کی ویلیو کو ایسٹ کروا لیں اور اس کو ایسس کرانے کے بعد آپ اس کی ویلیو پتا کر لیں کہ آج کل جیسے اس مہینے میں اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو پتا کرا لیجئے کہ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے 10 تولے کا یا 1 گرام کا. اس حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے زکوٰۃ نکال دیجئے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مال کو پاک رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ ہی کے نوشتے میں 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو عرب کے اندر قانون تھا، نسی کا قانون تھا عرب کے اندر ایک، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو. نسی کا قانون عربوں نے خود بنا لیا تھا اور وہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہر سال حج جو آئے وہ پلیزنٹ مہینے میں آئے. ہر سال 1 مہینہ جو تھا وہ بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ جب حج جو ہے وہ اچھے موسم میں آئے گا تو زیادہ لوگ آئیں گے، کاروبار زیادہ ہوگا، تجارت اچھی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے کیلنڈر میں تبدیلی کیا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال 1 مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال 1 کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. یہاں پر غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا گیا تم زمین سے چپک کر رہ گئے، یعنی زمینی خواہشات کے ساتھ ہی تم جو ہو اٹیچ رہ گئے. گھر اکیلا رہ جائے گا، بچے اکیلے رہ جائیں گے، فصل تیار کھڑی ہے، گرمی کا موسم ہے، اس وقت تو آرام کرنے کے دن ہیں، یہی ساری خواہشات. رومن لیجنڈز کے ساتھ جو تھا وہ جنگ ہو رہا تھا. اور تو تبوک کی جو جنگ ہوئی تھی وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے عرب کے پیننسیولا سے باہر نکل کر لڑی تھی، باہر جا کر لڑی تھی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یعنی جو جہاد کو نہیں نکلتے ان کے گھر، ان کا مال، ان کی اولاد ہی ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اسلام پر عمل کریں گے تو زندگیاں تنگ ہو جائیں گی، حالانکہ حقیقت اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اسلام کے اگینسٹ لائف سٹائل رکھو گے، اسلام کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگیاں تمہارے لیے عذاب ہو جائیں گی. یہ غزوہ تبوک وہ موقع تھا جس کے اوپر ہر عاقل اور بالغ کو جنگ کے لیے نکلنے کا کہہ دیا گیا تھا. ہر عاقل اور بالغ کے لیے، مرد کے لیے جنگ جو تھی وہ فرض عین تھی، اس لیے کہ رومن لیجنڈز بہت بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ کی خواہش نہیں تھی، لیکن حالات مکہ میں عرب نے ایسے کر دیے تھے، قریش مکہ نے ایسے کر دیے تھے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے. غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ گھبراؤ نہیں. حضرت ابو بکر گھبرا رہے تھے. آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے اور ایسے کھڑے ہوئے تھے غار کے باہر کہ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ان کے پیر دیکھ رہے تھے. اگر ذرا سا عرب جھک کر دیکھتے، قریش مکہ جھک کر دیکھتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نظر آ جاتے. لیکن اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کروائی کہ فاختہ نے وہاں پر آ کر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اس میں انڈے دے دیے، اور مکڑی نے وہاں جالا بنا دیا. تو قریش نے یہ سوچا کہ جہاں گھونسلہ بنا ہے اور جہاں مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں کافی عرصے سے کوئی داخل نہیں ہوا. اللہ مدد کرنا چاہے تو آپ کی مدد اتنی حقیر مخلوق سے بھی کر سکتا ہے. کیا ویلیو ہے اسپائڈر کی جس کو ہم ایک اپنے پاؤں سے مسل دیتے ہیں یا اسپرے کر کر کے بیچارے کی جان ہلکان ہی کر دیتے ہیں. اسپرے کی بوتل اگر ہاتھ میں آ جائے اور آپ کو کہیں اسپائڈر نظر آ جائے تو پھر ہم اسپرے کی بوتل آدھی تو کر ہی دیتے ہیں اس کی، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بیچارہ اتنا بینائن سا ہے، ڈرتے کتنا ہے اس سے. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ ماحول کو اس کے لیے کنڈیوسو کر دیتا ہے. جو نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اپرچونٹیز دیتا جاتا ہے. جس کے دل میں یہ ارادہ آ جاتا ہے کہ میں اس قرآن کے ساتھ وقت گزاروں، اللہ اس کے سامنے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. وقت کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اور میں ارادہ تو کریں، نیت تو کریں. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. انفرو، نکلو، خفافن و ثقالن وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانو. آپ کو اور مجھے یہ یہاں پر انسینٹیو دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو، آگے بڑھو، عمل کے لیے نکلو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، امیر ہو یا غریب ہو. کافروں کی محنتیں دیکھ لو اور ذرا اپنی محنتیں دیکھ لو. کافر مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہمارا سونا تو دیکھیں، ایسے سوتے ہیں کہ پورا استبل بیچ کے سو رہے ہیں، ایسے غافل ہو کر سوتے ہیں. پھر ہماری سیلیبریشنز تو دیکھیں،
ایسے سیلیبریشنز کرتے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے 30 دن کا، اور ایک عید ہوتی ہے 24 گھنٹے کی. ہماری تیاری 30 دنوں کے اندر اس ایک 24 گھنٹے کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہماری سیلیبریشنز کا حال ہے. آج ہم کس حال میں ہیں کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم دین کے لیے نہیں نکلتے. کسی نے کہا کہ آج مسلمانوں کا دین کے لیے ایفرٹ نہ لگانا، دین کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کے اندر دین کا علم عام نہ کرنا، اپنے آپ کو دین کے علم سے بہرہ بر نہ کرنا، یہ کرمنل نیگلیکٹ ہے. کرمنل نیگلیکٹ ہے. کافروں کی سازشوں پہ آج آپ اور میں کیا روئیں گے جو ہم مسلمانوں کی بے عملی پر روتے ہیں. تو بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تمہارے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. حضرت علی نے کہا ہم اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کو وقت دینے کے لیے، اپنے گھروں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، صفائیاں کرانے کے لیے، ڈسٹنگ کرانے کے لیے. یہی وجہ ہے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس مال سے کیا سروکار جو حلال ہو تو حساب ہے اور جو حرام ہو تو عذاب ہے. اور اسی مال کے پیچھے آپ اور میں اپنی زندگیاں گزارے جا رہے ہیں. 20 سال کے، پھر 30 سال کے، پھر 40 سال کے، پھر 50 سال کے. یہ کاؤنٹر تو رک نہیں رہا، یہ کاؤنٹر تو چلے جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. یعنی منافقین کا ذکر کر دیا گیا کہ منافقین جہاد سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ جب بھی اسٹیپ ٹارگٹ آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جو ہدایت کا صراط مستقیم ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بالکل سیدھی سڑک ہے، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے صراط مستقیم سے؟ ایک بڑی سی ہائی وے جس کی دونوں طرف لائٹس لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں. ذہن میں تو صراط مستقیم، اور ہم ترجمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھے راستے سے ہمارے ذہن میں سیدھی سڑک ہی آتی ہے. حالانکہ کسی نے کہا کہ صراط مستقیم بہت اسٹیپ ہے. اسٹیپ کا مطلب اونچائی پر جا رہی ہے، جس کے اوپر جو ایک دفعہ چلنا شروع کر دیتا ہے اب اس کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. اگر وہ رک بھی گیا، آپ اسٹیپ راستے پر جا رہی ہیں، اگر آپ رک بھی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو عمل میں آگے سے آگے بڑھاتے جانا ہے. اگر آپ رک گئے، سمجھ لیں وہیں سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ بیک لیش آنے لگ جائے گا، اب واپس پلٹنے لگ جائیں گی. تو منافقین کا بتا دیا گیا کہ منافقین جو ہیں وہ کٹھن راستے کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں آ رہے. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ اپنی ان کی ول نہیں ہے، ان کے اندر سے خواہش نہیں ہے، اس لیے جانے کو تیار نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور مجھے اور آپ کو انہی نعمتوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، انہی محبتوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یاد رکھیں، ان محبتوں کو، ان نعمتوں کو اسلام پہ چلنے کا برج بنائیں، بیریئر نہ بنائیں کہ یہی محبتیں میرے اور اللہ کے درمیان میں بیریئر بن جائیں، یہ مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیں، یہ مجھے اور آپ کو قرآن کی دی ہوئی آسانیوں سے دور کر دیں. ان کو مجھے اور آپ کو برجز بنانا ہے، ان کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بننے دینا. کسی شاعر نے کہا اس کی دعا ہے کہ اس کی دعا ہو پوری، میری تمنا ہے کہ تیری دعا بدل جائے. ہم دعائیں بھی تو دنیا دنیا اور دنیا کی مانگتے ہیں. شاعر نے کہا میری تمنا ہے کہ تمہاری دعا بدل جائے. تم دعاؤں میں ہدایت ہدایت، جنت، اللہ کی رضامندی مانگو، خود بخود اللہ دنیا بھی دیتا چلا جائے گا. ورنہ آج میں اور آپ نکلتے تو ہیں گھروں سے، خواہ ہلکے ہوں یا بوجھل، جیب میں زیادہ مال ہو یا کم مال ہو، شاپنگ کے لیے ضرور جائیں گے. نکلتے ہیں نا، ضرور نکلتے ہیں. ہم کپڑوں کے پیچھے ہم پاگل، سکولز کے پیچھے ہم کریزی، بچوں کی یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے اندر ہمارا ذہن سارا لگا رہتا ہے، شادیوں میں ہم مصروف. یہ ساری ہماری مصروفیات ہیں. نہیں نکلتے تو گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو مجاہد بنا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان جاتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے.
اگر میں اور آپ خود کو جج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں آپ ہی مرتد ہو رہے ہیں.